الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. صدق الله مولانا. قرآن کریم جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے میرے اور آپ پر جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے. بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر، نعمتوں پر غور کرتا ہے، اس سے بندے کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور اس سے بندے کو اللہ تعالیٰ سے تعلق نصیب ہوتا ہے. کل کے بیان میں نے حدیث سنائی تھی، صحیح حدیث ہے، غالباً جامع ترمذی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پالتے ہیں، تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں. اور پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو اور میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتے. اس لیے شکر بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک مضبوط ترین ذریعہ ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ مجھے اور آپ کو نعمتوں پر غور کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے اللہ کے انعامات، اس سے اللہ کا فضل، اس سے اللہ کی رحمت بندے کو سمجھ آتی ہے اور ان نعمتوں پر غور کرنے سے بندہ غفلت سے نکلتا ہے، اللہ کی یاد میں آتا ہے. اس لیے قرآن کریم ایسی عمومی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جس سے ہر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ الذی، وہ اللہ ہی ہے، جعل لکم الانعام، جس نے تمہارے لیے جانور بنائے، لترکبوا منہا، تم سوار ہوتے ہو ان میں سے کچھ جانوروں پر، ومنہا، اور ان میں سے کچھ جانوروں کو تم بطور غذا کھاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے اور ان کو مسخر کر دیا. اتنے طاقتور ہیں، اگر اللہ ان کو مسخر نہ کرے تو تم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. قربانی کی جو آیت ہے اس میں بھی تسخیر کا تذکرہ ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها، ہم نے یہ جانور تمہارے ہاتھ میں مسخر کر دیے. اتنا طاقتور جانور ہے، تم آرام سے بھینس کا دودھ نکال لیتے ہو، اپنے گوشت کے لیے ان کو ذبح کر لیتے ہو. ہم نے تمہارے سامنے بھائی ان کو کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا. فرمایا کہ یہ جو جانور ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، تم ان پر سوار ہوتے ہو. آج تو جدید نقل و حمل کے جدید ذرائع انسان کو میسر آ گئے. آج سے کوئی 200 سال پیچھے چلے جاؤ، پوری زمین پر سفر کہہ لیجئے، سامان کا منتقل کرنا کہہ لیجئے، بھائی سارا کس پر تھا؟ جانوروں پر تھا.
اونٹ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، عرب کے صحراؤں سے سامان ادھر سے ادھر منتقل کرنا اونٹوں پر تھا، خود کہیں جانا ہے تو جانوروں پر سوار ہو کر جانا ہے۔ اب بھی ذرا پہاڑی علاقے میں جائیے، وہاں جانوروں کے ذریعے جہاں گاڑی نہیں جا سکتی وہاں بھی گدھے کے ذریعے، خچر کے ذریعے، گھوڑے کے ذریعے سامان منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرمایا ہم نے اپنی مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، اس لیے یہاں لکم کا لفظ آ رہا، اللہ الذی جعل لکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے کس کے لیے؟ تمہارے لیے انعام، جانور پیدا کیے، تم ان پر سوار ہوتے ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی دعا بتلائی، چونکہ سواری اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نہ کرے بندہ کسی ایسی جگہ اٹک جائے جہاں سواری نہ ہو تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ایئرپورٹ چند دن کے لیے اچانک بند ہو گئے، جو لوگ ایئرپورٹوں پر 3-3 4-4 دن گزارتے ہیں ان سے پوچھئے کہ سواری اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کچھ جانور وہ ہے جس سے تم کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری غذا بنایا ہے، اس سے تمہارے وجود کو طاقت ملتی ہے۔ بھئی یہ اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ یہاں سے جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ مسلمان گوشت کا استعمال کرتے، ان کو بھئی تم کون ہوتے ہو؟ یہ اجازت ہمیں کس نے دی ہے؟ ہمارے اللہ نے دی ہے۔ اس کے جانور تمہارے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اور اس میں انسان کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے فائدے اور برکتیں رکھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ ان کو بیچتے ہو، ان کی تجارت کرتے ہو، ان سے دودھ نکالتے ہو، ان کا گوشت استعمال کرتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، اور ان کو بطور زینت رکھتے ہو، ان کو بطور شوق رکھتے ہو، اور پھر تم ان کی کھال استعمال کرتے ہو، اور ان کے جسم کے اجزاء جگہ جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں بہت سے جانور ایسے ہیں جو ادویات ان سے بن رہی ہیں، ہم تمہیں طرح طرح کے فائدے دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان جانوروں میں ہم نے تمہارے لیے بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں۔ آپ ان کے دودھ کو ہی لے لیجئے، قیامت تک انسان اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں تیار کر لے، لیکن دودھ جو ہے یہ قدرت کے شاہکاروں میں سے ہے۔ ایسی غذائیت اللہ تعالیٰ نے، اس لیے جدید سے جدید دور میں بھی بھئی دودھ کی محتاجگی ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جانور کے جسم سے گزار کر اللہ جل جلالہ ایسا مشروب دیتے، ایسا، اس لیے قرآن کریم نے دودھ کو بھی کئی جگہ بطور نعمت کے تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں سے کیا پیدا کیا ہے؟ دودھ پیدا کیا۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، اور تم ان جانوروں پر سوار ہو کر جہاں پہنچنا چاہتے ہو اپنے دل کی ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہو۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ ذرا اندرون لاہور میں جائیے، جہاں تعمیر کرنی ہو کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، پرانی آبادیاں جس طرح پرانے ڈسکا کی جو ہے بند گلیاں، اندرون لاہور میں میں نے جدید دور میں بھی دیکھا، مکان تعمیر کرنا ہو گدھوں کے بغیر مٹیریل، نہ پرانا مٹیریل باہر جا سکتا ہے نہ وہاں۔ میں نے کہا واہ میرے اللہ، جس گدھے کو بطور گالی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بھی محتاج ہیں۔ آپ پہاڑوں پر جائیے، پہاڑوں میں وہاں جہاں گاڑی نہیں جا سکتی، میں نے ابھی عرض کیا تو ان لوگوں کا سارا گزارا کس پہ چل رہا ہے؟ اس لیے فرمایا وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، تم ان جانوروں کے ذریعے اپنی دلوں کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان تک پہنچ جاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، تم جانوروں پر بھی سوار ہوتے ہو، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں پر بھی سوار ہو کر تمہیں تمہاری ضروریات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت تو ایسے جدید سے جدید جہاز وجود میں آ گئے، پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ہو ہی سمندر پر رہی ہے، بحری جہاز کے ذریعے ہو رہی ہے۔ یہ صرف باہری ایک راستہ پیچھے 2 شیطانوں کی وجہ سے بند ہوا،
دیکھ لیجئے پوری بھائی ہمارا پورا ایشیا جو ہے اس کی تجارت ہل کر رہے گی کہ نہیں؟ اب اس طرح کے اور پتہ نہیں سمندری کون کون سے راستے ہیں، پوری دنیا کی روزی روٹی، معیشت، غذائیں، ادویات سب ان پر چل رہی، سب ان پر چل رہی۔ اس لیے فرمایا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور بھائی جس نے کبھی سمندر کا تھوڑا بہت سفر کیا ہو نا، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کتنی بڑی طاقت ہے، پانی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اور اس کے اوپر اللہ جل جلالہ نے انسان کو عقل اور شعور دے کے کیسے کیسے بحری جہاز ان پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے بنا دیے، اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے اب وہ انہی کے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ بھئی اللہ تمہیں کیا کرتے ہیں؟ اس آیت سے پتہ چلا، اور اگلی صورت میں بھی ایک آیت آ رہی ہے کہ اس کائنات کے جو چھپے ہوئے راز ہیں، اپنی نشانیاں ہیں، ہم تمہیں دکھاتے رہیں گے۔ بھئی ہمیں تمہیں کیا کرتے رہیں گے؟ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو جو نشانیاں چھپائی ہیں، ایسا نہیں کہ سب ظاہر ہو چکی ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں، نہیں، آگے آگے آپ دیکھ لیجئے سواریوں کی جدید سے جدید شکلیں آئیں گی، انسانی سہولیات کی جدید سے جدید شکلیں آئیں گی۔ آج سے 30 35 40 سال پہلے کسی نے موبائل کا سوچا نہیں تھا۔ بحری جہاز، فضائی جہاز جو ہے، میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ 400-500 سال کی انسانوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کتنے عرصے کا؟ اور جس وقت 1904 میں یہ فضائی تجربہ کامیاب ہوا تو دنیا میں ایک جشن منایا گیا۔ انسان صدیوں سے کوشش کر رہا تھا کہ پرندوں کو دیکھ کر آیا فضا میں سفر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن 1904 میں تجربہ کامیاب ہوا۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے پوری صدی میں کس کس طرح آہستہ ترقی کرتے 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 جہاز کی شکل پہ پہنچ گئے۔ اب یہ نہیں کہ یہ اپنی حتمی شکل کو پہنچ گیا، آئندہ پتہ نہیں کس کس طرح کی ترقیاں آئیں گی۔ آج سے 35 40 50 سال پہلے سولر کا کس نے سوچا تھا؟ کس کو پتا تھا کہ یہ فضا، یہ جو سورج کی شعاعیں ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے؟ 70 80 سال پہلے ان شعاؤں سے جب ادویات دریافت نہیں ہوئی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا اس میں کون کون سے وٹامن، کون کون سی طاقتیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں وَيُرِيكُمْ آیَاتِ، اللہ تمہیں کیا دکھاتے؟ اور اللہ یہ نشانیاں دکھاتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کی ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، نہیں، قیامت تک پتہ نہیں کیا کچھ آئے گا، کس کس چیز کا اظہار ہوگا۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ مَا تُكَذِّبَانِ، یہ اس کے قریب ہے، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی کن کن آیات کا انکار کرو گے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، پھر یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ بھائی جو کیا تھے؟ زمین پر چلے پھرے، دیکھیں قوموں کا عروج و زوال، دیکھیے بھائی کیا قوموں کا عروج و زوال، جو بہت کانوا اکثر منہم، آپ سے پہلے لوگ جو تھے وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، واشد قوتا، اور طاقت میں بھی کیا تھے؟ زیادہ تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین میں آج ان کی نشانیاں۔ آپ ذرا احرام مصر کو دیکھیے، جدید ترین دور میں بھی جو لوگ احرام مصر پہنچتے ہیں، اتنی بڑی چٹانوں سے اتنی بڑی عمارتیں دیکھتے ہیں، وہ آج بھی حیرت میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ بنائی کیسے گئی؟ اس دور میں، جس زمانے میں آج ہم مکان بناتے ہیں اور ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے 6 مہینے 6 سال 10 سال 15 20 سال میں مکان زمین کے برابر ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ ہماری نالاکی ہے۔ لیکن آپ جائیے بادشاہ مسجد جب بنائی گئی تھی، اس کی چوکی کتنی بلند رکھی گئی،
آج بھی وہ کتنی بلند ہے. آپ قلعوں کو دیکھیے، جو قلعے بنائے گئے وہ کس طرح بنائے گئے. یہ پہلے لوگوں کے آثار ہیں زمین پر. بھائی یہ کیا ہے؟ پہلے لوگوں کے آثار. یہ جتنے قلعے پڑے ہیں، بڑے بڑے محلات پڑے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں پڑی ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات پڑے، یہ عبرت کے لیے ہے. بھائی یہ کس کے لیے ہے؟ عبرت کے لیے، کہ جناب یہاں بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا کے اعتبار سے گزر گئے، وہ اپنی موت کو نہ ٹال سکے. بھائی وہ اپنی موت کو نہ ٹال سکے، اپنی موت کو نہ ٹال سکے. بڑھاپا ان پر بھی آیا، اللہ نے ان کو بھی مٹا دیا، وہ بھی ختم ہو گئے. اس لیے قرآن فرما رہا ہے یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، تاکہ ان قوموں کو دیکھے جن کے پاس عدد کے اعتبار سے بھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، جسمانی قوتیں بھی بہت زیادہ تھی. آج زمین پر ان کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن وہ عبرت گاہ بنے ہوئے. میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں پر جائیے، بڑے بڑے مزارات پر جائیے، وہاں ایک عجیب طرح کی وحشت اور خوف اور تنہائی، اور ان کی تعمیریں دیکھ کر بندہ حیران ہوتا ہے، اور وہاں کی ویرانگی دیکھ کر بھی بندہ کیا ہوتا ہے؟ حیران ہوتا ہے. اس لیے قرآن اس کی دعوت دیتا ہے کانوا اکثر منہم. وہ جو پہلے لوگ تھے وہ تعداد کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھے. وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور طاقت میں بھی کیا تھے؟ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور ان کے زمین میں نشانیاں بھی دیکھو بہت پڑی ہیں. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان کی جو کرتوتیں تھیں، ان کے جو عمل تھے، ان کی جو پالیسیاں تھیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بچا نہیں سکی. یہ امام غزالی نے بالکل صحیح کہا کہ اگر یہ بادشاہ لوگ دنیا میں کسی چیز سے بچ سکتے تو یہ اپنے تمام وسائل کو لگا کر موت سے بچتے. بھائی کس سے بچتے؟ موت سے بچتے. لیکن کوئی بھی اپنی موت سے نہیں بچ سکا. یہ بادشاہ لوگ اگر سارا سرمایہ لگا کر کسی چیز سے بچتے تو بڑھاپا نہ آنے دیتے، اور یہ سارا کچھ لگا کر کبھی بھی اپنی حکومتوں کا زوال ہونے نہ دیتے. آپ کو پتہ ہے جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کرسی کتنی محبوب ہوتی، اور وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اب ہم اپنے ملک میں دیکھ لیتے ہیں، یہاں اقتدار کی رسہ کشی میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اقتدار کی رسہ کشی میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کرسی سے یوں اتارتے ہیں، نہ اترنے والے کو سمجھ آتی کہ کیسے اتراؤں. بھائی یہ عروج و زوال چل رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ عروج و زوال بتا رہا ہے اس زمین پر کہ یہ نظام بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور بھائی یہ دلیل میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے تو اس دلیل نے بہت فائدہ دیا ہے کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ باصلاحیت طاقتور انسان ہے. سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ میں اور آپ انسان ہیں. میں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ معاملات ہمارے ہاتھ میں. جب مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے مضبوط ہم ہیں، اور یہ عروج و زوال ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ باقی مخلوق کے اختیارات میں تو بالکل ہی نہیں ہے. بھائی پھر کس کے اختیارات میں ہے؟ یہ اس ذات کے اختیار میں ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس لیے فرمایا فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عمل ان کو بچا نہ سکے. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، اور جب لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، فرحوا، وہ غرور میں آ گئے، بما عندهم، جو کچھ ان کے پاس تھا، من العلم، علم میں سے، تجربات میں سے، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور پھر گھیر لیا ان کو اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ کے رسول ان کے پاس دلائل لائے نا، فرحوا، تو وہ غرور میں آ گئے. اور یہ بات میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، غرور ان رکاوٹوں میں سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو انسان کو سچائی اور حق کو قبول کرنے سے روکتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی سب سے زیادہ متواضع ہوتے ہیں.
بھائی اللہ کے نبی کیا ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ متواضع ہوتے ہیں۔ متکبر بندے کی اصلاح بہت مشکل ہے، اس لیے بادشاہوں کی اصلاح بہت مشکل ہوا کرتی ہے۔ جب یہ لوگ کرسیوں پر بیٹھتے اس وقت یہ ہر بندہ فرعون ہے جو کرسی پر ہے، چونکہ وہ غرور پر، اس کے دماغ پر غرور کا پردہ چڑھا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی حق بات کو قبول، قرآن کہہ رہا ہے فرحوا فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان کے پاس ان کے رسول کیا لائے؟ واضح دلائل۔ فرحوا، وہ اکڑ گئے، غرور میں آ گئے، انہوں نے کسی کی بات پر کان دھرنا مناسب نہ سمجھا، اپنی اکڑ میں لگے رہے۔ بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو کچھ اسباب تھے، پیسہ تھا، طاقت تھی، فوج تھی، اختیارات تھے، اور ان کے آرڈر چلتے تھے، اس کی وجہ سے غرور میں رہے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، پھر جب اللہ کی پکڑ آئی، جس چیز کا انکار کرتے تھے اسی نے بھائی کیا کر لیا؟ ان کو آ گھیرا۔ اور پھر آپ اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے بھائی، جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر بندہ سپریم کورٹ کے ذریعے اس کو ٹال نہیں سکتا، کسی ذریعے سے اس کو ٹال۔ اللہ کا غیبی نظام وہ ایسا غیبی نظام ہے، وہ دنیاوی اسباب کے ذریعوں سے آتا ہی نہیں۔ سورہ حشر کی ایک آیت ہے، سورہ حشر کی ایک آیت ہے، ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم رسولهم من اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتے ہیں تو لوگوں کو گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس کی پکڑ کدھر سے آ رہی ہے، گمان ہی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ فرعونیت میں ہے، ہمارے علاقے کے ایک آدمی وہ بدبخت موجود ہے، ہمارے علاقے کا فرعون کہا جاتا ہے اس کو، آج بھی وہ بڑے عہدے پر ہے، بڑی وزارت پر ہے، اللہ کی پکڑ کی بڑی شکلیں، ظلم کر اقتدار تک پہنچتے ہوئے اس کو مروا، اس کو مروا، اس کو مروا، یوں کر فلاں کر، پتہ نہیں کون کون سی بغیرتی ہیں۔ اللہ کی پکڑ آتی ہے، ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی لاہور یونیورسٹی پڑھنے جا رہا تھا، قیمتی گاڑی نیچے ہے، شراب پی کے گاڑی میں سوار ہوا، جا کے گاڑی ماری، کیا زندگی رہ گئی؟ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بھائیو، یہ تو مرا گئے، مجھے اور آپ کو عاجزی اور انکساری سے اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ عاجزی سے اللہ کے سامنے کیا؟ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا وہ پیسے کی بنیاد پر اپنے آپ کو کچھ سمجھے، نہ، قرآن یہاں کہہ رہا فرحوا بما عندهم من العلم، جو کچھ ان کے پاس تھا یہ اس کی وجہ سے بھائی کس میں آگے؟ غرور میں آگے۔ وحاق بهم ما، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھو بھائی، ہلکی سی ہوا چلتی اللہ کے نبی فوراً ڈر جاتے، اور نماز میں بھائی حضور کی موجودگی میں عذاب آ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ تو اللہ کے عذابوں کو روکنے والی ہے، لیکن اللہ کے سامنے اظہار بندگی کے لیے تھوڑا سا طوفان آئے تو اللہ کے سامنے کیا کر لیتے؟ مصلی بچھا لیتے، اللہ کے سامنے مصلی بچھا لیتے۔ اور بندہ جب اب اس میں رہتا ہے، اللہ دعا بھی بڑی سنتے ہیں۔ اس لیے جو عاجزی کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے اللہ، میں نے آپ کو پہلے آخری بات، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ واقعہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنا ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ جو فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد سب سے بڑے شخصیت ہے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور جس وقت عالم اسلام پوری آباد زمین کے 75% پر عالم اسلام پھیلا ہوا تھا، تنہا اس کے چیف جسٹس تھے۔ رات کو طوفان آیا، بہت طوفان، آندھی، یوں لگا جیسے اللہ شہروں کو اکھاڑ دے۔ تو ہارون الرشید قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، جب دیکھا نا کہ یہ طوفان تو ایسا ہے کہ یہ تو شہروں کو اڑا دے گا، تو خیال آیا کہ بادشاہ کو بھی متوجہ کروں کہ اللہ کے سامنے کیا کرے، اللہ کے سامنے سج اللہ۔ تو چیف جسٹس کی رہائش جو تھی وہ شاہی محلات میں بادشاہ کے ساتھ تھی، تو قاضی ابو یوسف طوفان میں گھر سے نکلے، بادشاہ تک پہنچے، ہارون الرشید تک پہنچے،
کہ اس کو جگائیں، اسے کہیں، لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا ہارون الرشید طوفان میں ہے، کس میں؟ طوفان میں، اپنے محل کے صحن میں جہاں پانی تھا وہاں اسی پانی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہا، اللہ سے کیا کر رہا، اور پتہ کیا بات کہہ رہا ہے؟ اے میرے اللہ، اگر میرے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کا وقت آ گیا ہے، اے اللہ میں تو آپ سے بھاگ نہیں سکتا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اے اللہ اس طوفان کے ذریعے اپنے بندوں کو معافی دے دیجئے، میں آپ کی بارگاہ میں کیا ہوں؟ حاضر ہوں۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ وہیں سے واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا جب بادشاہ اللہ کے سامنے سر جھکانے والے کیا ہے؟ سر جھکانے والے ہیں تو اللہ کا فضل ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے بھائی اس آیت نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی طاقت، اپنے علم، اپنی ذہانت، اپنی کسی چیز پر بھروسہ نہ کریں۔ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔